ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سارہ فیروز سے میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہ ماؤں کی صحت کی بات ہو رہی تھی، اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جب شادی ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ 2 سے 3 کب ہوں لوگ. بالکل. تو کافی فیملیز اس چیز کو پلان کر کے بھی اچیو کرتی ہیں کہ پریگننسی میں تھوڑا وقفہ دیا جاتا ہے. کچھ لوگ مطلب اس چیز پر بلیو نہیں کرتے اور مختلف اسکولز آف تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن فیملی پلاننگ کی جہاں پہ بات کی جاتی ہے، کانٹرسیپشن کی جہاں پہ بات کی جاتی ہے، وہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایسی سوسائٹیز جہاں پر فیملی پلاننگ کی جاتی ہے وہاں پر اللیگل ابارشنس کا ریٹ کم دیکھا گیا ہے، جبکہ ایسی سوسائٹیز جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں کی جاتی یا کانٹرسیپشن کا کانسیپٹ اتنا زیادہ سکسیزفل نہیں ہے، وہاں پر اللیگل ابارشنس سملرلی بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ کانٹرسیپشن میں کون سے طریقے بہتر سمجھے جاتے ہیں یا ریورسبل کون سے طریقے ہیں جن کے اندر سائیڈ ایفیکٹس کم سے کم ہوں؟ دیکھیں، آپ نے سوال کا آدھے سے زیادہ جواب تو میں کہوں گی خود ہی دے دیا. آپ نے پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی کی ہے اور اس کے سلوشن بھی. جیسا آپ نے کہا، ہمارے پاس 2 طرح کے میتھڈس ہوتے ہیں، ریورسبل اینڈ ارریورسبل. ارریورسبل اگر ہو جائے ایک دفعہ، چاہے وہ ٹیوب لائگیشن ہو یا وہ میل وازیکٹمی ہو، اس کو ریورس کرنا تقریباً امپاسبل ہوتا ہے. جی. سو اگر ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس کے وی شوڈ ناٹ مے بی ٹچ اٹ، لیکن ہمارے پاس بہت سے ریورسبل میتھڈس ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ہماری عورتوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انٹر پریگننسی انٹرول ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک پریگننسی سے دوسری پریگننسی میں کتنا وقفہ ہے. منیمم آف 2 ایئرس ضرور ہونے چاہیے. جی. ماں کی ہیلتھ کے لیے، بچے کی ہیلتھ کے لیے، اس بچے کے دوسرے بھائی بہنوں کے لیے، فائنینشیل ایشو کے لیے، کپل کی اپنی سینٹی اور اپنی گروتھ اور اپنی پروگریس کے لیے، اور اس کنٹری کی پروگریس اور گروتھ کے لیے. جی. ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے گروتھ انکریز کرتی چلی جا رہی ہے، ریسورسز ہیں نہیں ہمارے پاس، اور گروتھ جو ہے وہ ہے وائے ہو گئی ہے بالکل. ود رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ پاورٹی، ہنگر، کرائم ریٹ آپ کا بڑھ رہا ہے. تو آئی پرسنلی فیل دیٹ ایز اے میڈیکل پرسن اٹ از مائی ڈیوٹی کہ آئی شوڈ سی ٹو اٹ کہ اگر میرے پاس کوئی عورت ڈلیور ہوتی ہے تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو بیٹھ کے اس سے کم 15-20 منٹ بات کروں، اس کو بتاؤں کہ آپ اگر اس بچے کے بعد 2 سال 3 سال کا وقفہ کریں گی تو آپ کی صحت کے لیے کتنا بہتر ہوگا، آپ کا جو بچہ اور آپ کے دوسرے بچے ان کے لیے کتنا بہتر ہوگا، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ پریگننٹ ہوں گی تو وہ بچہ کتنا ہیلدیئر ہوگا ایز کمپیئر اگر آپ فوراً پریگننٹ ہو جاتی ہیں. پرابلم ہمارے پاس کیا ہے، کچھ ڈاکٹرز کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کے اتنی دیر بات کریں. کچھ وہ انویئر ہیں کہ کیا کیا ہمارے پاس میتھڈز اویلیبل ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ کانٹرسیپشن یوز کی تو پھر دوبارہ بچے نہیں ہوں گے. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. 1 نہیں 2 نہیں، بے شمار طریقے ہیں آپ کے پاس کانٹرسیپشن کے. آپ کے پاس کمبائنڈ پلز ہیں. جی. کمبائنڈ پلز کھا سکتے ہیں، انجیکٹ کرا سکتے ہیں، لوکلی یوز کر سکتے ہیں، صرف ایک پیچ سکن پہ لگا دیا اینڈ کانٹرسیپشن ہو گئی. جی. ٹھیک ہے. کون لے سکتے ہیں، کون نہیں لے سکتے. اگر کسی نے ریسنٹلی ڈیلیور کیا ہے تو وہ کمبائنڈ پل نہیں لے سکتے. اگر کسی کو ہارٹ پرابلم ہے، کسی کو بلڈ کلاٹس کی ہسٹری ہے یا پرسنل ہسٹری ہے یا فیملی ہسٹری ہے یا کوئی بہت گراسلی اوبیس ہے یا کوئی لیور ڈیزیز ہے تو ٹھیک ہے، یہ کانٹرسیپشن میتھڈ ان کے لیے نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسرے ہیں، طریقے موجود، کوئلز ہیں، آئی یو سی ڈیز ہیں، پروجسٹرون پلز ہیں، خالی پروجسٹرون انجیکشنز ہیں جو ایسی عورتوں کو دیے جا سکتے ہیں. جی. اب تو انفیکٹ بہت اس بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پیشنٹ ڈیلیور کرتی ہے تو اس کو اسی وقت یا 2 ہفتے بعد یا 4 ہفتے بعد اگر آپ کوئل ڈال دیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ شی ول گو ود اے کانٹرسیپشن. اگر فرض کریں ہم نے اس کو انجیکشن لگا کے بھیج دیتے ہیں، 3 مہینے بعد تو آتی ہے یا نہیں آتی ہے، شی از لاسٹ ٹو فالو اپ. جی. لیکن اگر آپ اس کو اسی وقت پوسٹ پارٹم کوئل ڈال دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ وہ
جب چاہے اسے نکلوا سکتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ نکالنے کے بعد یا یہ کانٹرسیپٹیو میتھڈز بند کرنے کے بعد ان کی فرٹیلیٹی واپس نہیں آئے گی. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, فوراً آ جائے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ اس میں تھوڑی سی اسپیسنگ دے دی جائے تاکہ ہیلتھ کا بینیفٹ ہو, فائنینسز کا بینیفٹ ہو. آئی مین سو مینی تھنگس جس میں یہ ہیلپ کر سکتا ہے. جی تو یہ بیسیکلی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم یہ اویئرنیس ان کو دیں اور ہم انہیں یہ بتائیں کہ یہ ان کے پاس آپشنس اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے سملرلی جب ایک کپل پلان کرتا ہے اولاد کو فار دا فرسٹ ٹائم, تو اس پلاننگ کے ساتھ کیا ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے, اس لیے کیونکہ جب پریگننسی سے پہلے ایک کپل رجوع کرتا ہے ڈاکٹر سے تو ڈاکٹر بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. سب سے پہلی بات وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کیا یہ عورت لو رسک کیٹیگری میں آ رہی ہے آف کمپلیکیشنز آف پریگننسی جی یا ہائی رسک میں آ رہی ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کی ہسٹری لیتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے اوہ بھائی یہ تو آلریڈی ہائپرٹینسو ہے, بلڈ پریشر کی دوائیاں لے رہی ہے, یا اس کو تو ڈائبٹیز ہے, یا ایپیلیپٹک ہے, اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس پہ ہے. جی تو آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کو کوئی میڈیکل ڈس آرڈر تو نہیں ہے, اسے کوئی انیمیا تو نہیں ہے, اسے کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے, اس کا ویٹ, اس کا BMI نارمل رینج میں ہے یا نہیں ہے, کیا وہ بہت زیادہ موٹی ہے, کیونکہ بہت زیادہ موٹاپے کے اوپر جو ہے بے انتہا کمپلیکیشنس ہے پریگننسی کی, وہ پورا ایک آپ کا پروگرام ہو جائے گا اوبیسٹی ان پریگننسی کے اوپر. جی سو آپ کو وہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ لو رسک ہے اور یہ پیشنٹ ہائی رسک ہے. لو رسک پیشنٹس کا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ان کے سپلیمنٹس ان کو بتاتے ہیں کہ فولک ایسڈ آپ کو لینا چاہیے. فولک ایسڈ ایک ایسی چیز ہے جو اگر پریگننٹ ہونے سے پہلے سے شروع کی جائے اور انیشیل 12 ویکس تک لیے جائے تو میجورٹی آف یہ جو برین ایبنارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ بچی جا سکتی ہیں, نیورل ٹیوب ایبنارمیلٹیز جن کو ہم کہتے ہیں. جی ایک سمپل چھوٹی سی گولی کھانے سے اگر بچے میں یہ ایبنارمیلٹی بچ سکتی ہے اور صرف اس وجہ سے ہو جائے کہ ماں باپ اویئر نہیں ہیں, تو کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک وزٹ پہلے ڈاکٹر کے پاس کرے تاکہ وہ اس کو یہ بتا سکے کہ جی آپ نے ایک فولک ایسڈ کی گولی کھانی ہے جو آپ کے بچے کو اتنی پروٹیکشن دے گی. یا اگر کوئی ڈائبٹک ہے تو اس کو یہ بتایا جائے کہ بھائی آپ فی الحال پریگننٹ نہیں ہوئی ہے, فی الحال کانٹرسیپشن یوز کیجیے ٹل بلڈ شوگر لیولز کنٹرول میں آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ اگر پریگننسی ہائی بلڈ شوگر لیولز کے ساتھ ہو جائیں گی, بچے میل فارمڈ ہوں گے, کنجنٹل میل فارمیشنز ہوں گی, ان میں نقص ہوگا. سو جی بہت ایڈوانٹیج ہے. پھر ان کی ویکسینیشنز کہ کیا وہ ویکسینیٹڈ ہیں, کیا ان کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہوئی ہوئی ہے, کیا ان کو روبیلا ویکسین ہوئی ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی ہوئی ہے تو دس از دا بیسٹ ٹائم, یہ اپرچونٹی اویل کی جائے, ان کو روبیلا ویکسینیشن کی جائے. کیونکہ اگر روبیلا پریگننسی میں ہو گیا تو اس کا اگین بچے پہ آنکھ نہیں, آنکھوں کا کیٹریکٹ, آئی سائٹ نہیں, تو بہت ساری کارڈک پرابلمس, بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں اس بچے کے اندر, بلکہ آپ کو ٹرمینیٹ کرنی پڑ جاتی ہے پریگننسی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس ویکسینیشن کے بعد روبیلا کی کتنا 3 months وقفہ دینا ہوتا ہے؟ 3 months جی 3 months کا 12 weeks. ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.